پاکستان بچاؤ مارچ کو شروع ہوا اور جیسے مرضی کرتا پھرے. یہاں پر کوئی قانون نہیں, کوئی آئین نہیں, لا قانونیت ہے, چور ڈاکو ہے, یہ کنکوٹ ہے. تو عجیب راج ہے جس کا جو جب دل کرتا ہے وہ ہماری دکانوں کو لوٹ کر چلے جاتے ہیں. اگر ہم مزاحمت کریں تو وہ ہمیں اس وقت کچھ نہیں کہتے, بعد میں آ کے راتوں کو گھروں سے اٹھا کر لے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ تحریک لبیک پاکستان کے بنیادی مطالبات میں سے تھا ان کے خلاف جو بھی مجرمین ہیں ان کو کٹہرے میں لایا جائے. جہاں سے جس کا بس چلتا ہے سیاستدانوں کا چلتا ہے, سیاستدانوں نے گھیر رکھا ہے. جہاں سے مافیاز کا بس چلتا ہے مافیاز نے گھیر رکھا ہے. پاکستان کے اندر بیک وقت اتنے بحران چل رہے ہیں کہ اس وقت قوم کو اور پاکستان آج بھی ان نااہل حکمرانوں اور ان نااہل طرف ٹولوں کی وجہ سے اور ان جھوٹے دعوے داروں کی وجہ سے آج کے دن بھی IMF کے دروازے پر کھڑا ہے. یہ حالیہ جو لہر ہے یہ پاکستان پہلے سیاسی عدم استحکام کی طرف ہے اور معاشی عدم استحکام آپ کے سامنے ہے. ہم آج بھی IMF کے دروازے پر کھڑے ہیں اور آپ بیرونی سازشوں کے درپے پہ پاکستان کو مذہبی عدم استحکام کی طرف بھی لایا جا رہا ہے. اب ہم ہر رنگین نعرے والوں سے اور ہر رنگین دعوے والوں سے بیزار ہو چکے ہیں اور ہمارا اب امید کا مرکز تحریک لبیک پاکستان ہے. اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی قوم اس وقت ان تمام سیاستدانوں سے اور تمام جماعتوں سے بیزار ہو چکی ہے. السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. سعد رضوی کی ہنگامہ خیز پریس کانفرنس پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا. لانگ مارچ کے حوالے سے تمام تر اپڈیٹ پوری قوم کے سامنے رکھ دی. لانگ مارچ میں کہاں پر کیا ہوا، سعد رضوی کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، مکمل ڈیٹیل پوری قوم کو بتا دی. ناظرین کرام، سعد رضوی نے کہا کہ ملک میں آئین اور قانون کا نام تک نہیں ہے، اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے. آپ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. پاکستان بچاؤ مارچ کو شروع ہوا اور جس طرح کے سندھ کی عوام اور سندھ کے بھائیوں نے اس مارچ کے شرکاء کو خوش آمدید کہا اور پھر ہر تال کا گوٹ اور دے سے یہ گزرا اور لوگوں نے جس محبت اور جس الفت کا اظہار کیا اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی قوم اس وقت ان تمام سیاستدانوں سے اور تمام جماعتوں سے بیزار ہو چکی ہے. یہ مارچ ملتان مدینۃ الاولیاء کی سرزمین پر پہنچا اور جس طرح ملتان کی عوام نے تحریک لبیک پاکستان کے اس مارچ کو خوش آمدید کہا اور ایک تاریخ رقم کی اور جس کا مختصر سفر جو تقریباً بہاولپور چوک سے گھنٹہ گھر چوک تک تھا وہ 4 گھنٹوں میں طے ہوا اور عوام نے یہ بتایا کہ اب ہم ہر رنگین نعرے والوں سے اور ہر رنگین دعوے والوں سے بیزار ہو چکے ہیں اور ہمارا اب امید کا مرکز تحریک لبیک پاکستان ہے. اگر اس طرح حکومتیں چلانی ہے اور اس طرح پیسے اکٹھے کر کے اور اس طرح مہنگائی کر کے چلانی ہے تو پھر یہ جو 35 سالہ تجربہ کار لائے گئے ہیں اور ان کے ساتھ 50 سالہ جو سندھ کے تجربہ کار اٹھا کر یہ ان کی عمر اگر سیاسی بتائی جائے تو دونوں کی ملا کر 85 سالہ تجربہ کار سیاستدان اور پھر وہ باقی 11 جماعتیں ایک طرف اور 2 جماعتیں، یہ 13 جماعتوں کی یہ مجموعہ بنایا گیا. اگر اس طرح حکومت چلانی ہے تو پاکستان کے کسی ریڈی مین کو بھی دے دیں، وہ ملک کے اندر مہنگائی کر کے، وہ ملک کے اندر قانون کے نام پر کوئی چیز نہ ہو، وہ ملک کے اندر جناب ہر چیز جو منہ زور ہو اس کے نام پر جو مرضی کرتا پھرے اور جیسے مرضی کرتا پھرے. یہاں پر کوئی قانون نہیں، کوئی آئین نہیں، لا قانونیت ہے، چور ڈاکو ہے. یہ کنکوٹ کے ایریے سے ہمیں سندھ کے دوستوں نے بتایا، وہاں کے لوگ بھی آئے استقبال کرنے کے لیے، انہوں نے بتایا کہ جی یہاں تو عجیب راج ہے جس کا جو جب دل کرتا ہے وہ ہماری دکانوں کو لوٹ کر چلے جاتے ہیں. اگر ہم مزاحمت کریں تو وہ ہمیں اس وقت کچھ نہیں کہتے، بعد میں آ کے راتوں کو گھروں سے اٹھا کر لے جاتے ہیں، اغوا کرتے ہیں، پھر وہاں مرتے ہیں، پتہ وصول کرتے ہیں. تو پاکستان میں لا قانونیت اور اس کے بعد کراچی جیسے شہر کو اور جناب سندھ کو، اندرون سندھ جو انفراسٹرکچر اس ٹائم پاکستان کا تباہ ہو چکا ہے. سندھ کے تو کچے روڈ بھی نہیں ہے، یعنی خاک کے روڈ ہے، یعنی مٹی کے روڈ ہے، سولنگ بھی وہاں موجود نہیں. اور ابھی جو پنجاب کی سڑکوں کا حال، لوگوں کا حال، مہنگائی، یوٹیلیٹیز اسٹور کے اندر جو قلت قائم کی گئی ہے، اس کے خلاف الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان نے آواز اٹھائی ہے. آپ نے دیکھا کہ تحریک لبیک پاکستان کے بنیادی مطالبات میں سے تھا ان کے خلاف جو بھی مجرمین ہیں ان کو کٹہرے میں لایا جائے اور ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے. جب میں پنجاب کے اندر داخل ہوا تو مجھے بتایا گیا کہ واحد ضلع رحیم یار خان ایسا ایک ضلع ہے. یہ حالیہ جو لہر ہے
یہ پاکستان پہلے سیاسی عدم استحکام کی طرف ہے اور معاشی عدم استحکام آپ کے سامنے ہے. ہم آج بھی IMF کے دروازے پر کھڑے ہیں اور آپ بیرونی سازشوں کے درپے پہ پاکستان کو مذہبی عدم استحکام کی طرف بھی لایا جا رہا ہے. تو اس ساری چیزوں کو روکنے کے لیے تحریک لبیک پاکستان نے یہ پاکستان بچاؤ مارچ کیا ہے. اور اس وقت پاکستان جو اپنی 76 سالہ عمر پوری کرنے کو ہے اور پاکستان آج بھی ان نااہل حکمرانوں اور ان نااہل طرف ٹولوں کی وجہ سے اور ان جھوٹے دعوے داروں کی وجہ سے آج کے دن بھی IMF کے دروازے پر کھڑا ہے. اور جو پاکستانی معیشت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. پھر کہا گیا کہ جناب اسحاق ڈار صاحب آئیں گے تو ڈالر نیچے آ جائے گا. جب وہ آئے تو ڈالر 300 سے بھی اوپر اڑان بھر گیا. اور الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان نے جب یہ مارچ کا اعلان کیا ہے تب سے ہر چیز کی قیمتیں نیچے آنا شروع ہو گئی ہیں. گھی بھی سستا ہو گیا ہے, پیٹرول کی بھی کچھ قیمت نیچے آئی ہے, LPG کی بھی نیچے آئی ہے اور ڈالر بھی تھوڑا سا نیچے گیا ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مصنوعی قلت نہیں, یہ مصنوعی بحران نہیں ڈالنا, قوم کو حقیقی ریلیف دلوانا ہے انشاءاللہ, اور انشاءاللہ دلوائیں گے انشاءاللہ. عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمتیں مسلسل گرنے کے باوجود پاکستان میں پیٹرول کی قیمت کو کم نہیں کیا جا رہا اور لیویز کے نام پر اس ٹائم قوم سے تقریباً پر لیٹر جو ہے وہ 50 روپے سے بھی اوپر کمائی کی جا رہی ہے. اور جب ہم لاہور سے نکلنے لگے ایک پریس کانفرنس سے ایک دن پہلے, تو ہم سے پاکستان کے اندر 2 نظام چل رہے ہیں. ایک ہے حکومتی نظام اور اس کے پیرلل ساتھ جو اس سے بھی زیادہ مضبوط ہے وہ مافیاز ہے. پاکستان کے اندر جو مافیاز ہیں انہوں نے رابطہ کیا کہ آپ پیٹرول کے در پہ کیوں ہیں, آپ کیوں اس کو سستا کروانا چاہتے ہیں, آپ ہمیں اپنے اکاؤنٹس دیں, آپ ہمیں خفیہ اکاؤنٹس دیں, اومنی اسٹائل کے اکاؤنٹس دیں, ہم 5 روپے پر لیٹر آپ کے اکاؤنٹس میں ڈیلی آپ کو کمیشن بھیجتے ہیں اور آپ بھی خاموشی سے بیٹھے اور ہم بھی خاموشی سے بیٹھے. تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کون سے لوگ ہیں, وہ حکومت سے ہٹ کر جو مافیاز جو اس وقت حکومت سے بھی زیادہ مضبوط ہے, بلکہ اس ریاست میں سب سے زیادہ جو لوگ مضبوط ہیں وہ مافیاز ہیں. وہ لینڈ مافیاز ہوں, وہ پیٹرولیم کے اندر مافیاز ہوں, وہ جناب تھانہ کلچر کے مافیاز ہوں, وہ پٹوار خانے کے مافیاز ہوں, وہ جناب واٹر ٹینکر کے مافیاز ہوں. اس وقت پاکستان کو مختلف جہتوں سے گھیر رکھا ہے. جہاں سے جس کا بس چلتا ہے سیاستدانوں کا چلتا ہے, سیاستدانوں نے گھیر رکھا ہے. جہاں سے مافیاز کا بس چلتا ہے مافیاز نے گھیر رکھا ہے. پاکستان کے اندر بیک وقت اتنے بحران چل رہے ہیں کہ اس وقت قوم کو, اور لیکن ہماری یہ التجا ہے کہ الیکشن تک اس قوم کو زندہ تو رکھا جائے. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. سعد رضوی کی پریس کانفرنس نے پورے ملک میں آگ لگا کر رکھ دی. 2 منٹ کے اندر پورا ملک ہل گیا. سعد رضوی نے کہا کہ ملک میں آئین اور قانون نہیں ہے. ملک میں جس طرح مہنگائی کی جا رہی ہے, خدا کے لیے عوام کو الیکشن تک تو جینے دو. سعد رضوی نے کہا کہ ہم لوگ جب بھی باہر نکلتے ہیں تو ہمارے خلاف کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے. ناظرین کرام, تحریک انصاف کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, تحریک لبیک بھی ان سے گزر رہی ہے.